سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو۔ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو آیا میں نے خطبے کے اندر تلاوت کیا نا، اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سچ بولو، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ حالانکہ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی کی بنیاد سے سارے معاملات کو آگے گناہ کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کوئی کام کرتا ہوں، 3-4 کام اس نے بتایا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں اور زنا بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ ان میں سے ایک کام میں چھوڑ سکتا ہوں، باقی نہیں چھوڑوں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، تم سچ بولا کرو، باقی کام کی تمہیں اجازت ہے۔ سچ بولا کرو، باقی کام کی اجازت ہے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا۔ جب کلمہ پڑھا تو وہ ایک جگہ پہ گیا چوری کرنے کے لیے۔ جب وہاں ڈاکہ ڈالنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا اگر میں جاؤں حضور سے تو میں نے وعدہ کیا ہے، اب چوری کروں پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور مجھ سے پوچھے کہ تم نے چوری کی ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو وعدہ خلافی، اگر میں جھوٹ بولوں تو وعدہ خلافی، اگر میں سچ بولتا ہوں تو اسلام کا قانون ہے کہ میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اس نے جب یہ دل میں بات سوچی تو اس نے کہا کیوں نہ ایسا ہی کرتا ہوں کہ پھر میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی سچ بولنا ایک ایسا عمل، ایسی عبادت، ایسی فضیلت ہے، جو بندہ سچ بولتا ہے باقی گناہ خود بخود اس بندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود رب نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائیں؟ ایمان بھی ہم نے حاصل کر لیا، اتقوا اللہ اور تقوی بھی ہم نے اختیار کر لیا، پھر بھی سچوں کی ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ابھی بھی سچوں کی ضرورت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مسلک کی بہت بڑی شان ہے، آپ نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے تفسیر نعیمی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کچھ خزانہ ہو، کچھ پیسے ہو یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہو اور اس کے پاس سواری موٹر سائیکل وغیرہ ہو یا وہ پیدل ہو یا سائیکل وغیرہ ہو، تو اگر وہ کسی ایسے علاقے سے اس کا گزر ہو، رات کے وقت سنسان سڑک ہو، اس کو پتہ بھی ہو یہاں ڈکیتیاں ہوتے ہیں، تو وہ بندہ رک کر انتظار کرتا ہے کوئی ٹرک ٹرالا کوئی بڑی گاڑی آ جائے جس کے پیچھے پیچھے میں چلا جاؤں گا تاکہ میری حفاظت ہو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رک جاؤں، انتظار کروں، کوئی بڑی گاڑی آئے اس کے ساتھ چلا جاؤں تاکہ میرا سامان بچ جائے۔ اس بندے کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں اگر بڑی گاڑی کے ساتھ لگ گیا تو میرے سامان کی حفاظت ہو جائے۔ تو اسی طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب بندے نے نیکیاں بھی کر لیا، روزہ بھی رکھ لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، حج عمرے بھی کر لیا، زکاتیں بھی دے دی، ایمان بھی حاصل کر لیا، لیکن اس بندے کو اب یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب جاؤں قبر کی طرف، میدان محشر کی طرف، دنیا سے گزروں، اس راستے سے گزروں، یہ سنسان والا راستہ ہے، اس راستے میں ہر جگہ پر شیطان بیٹھا ہے اپنے چیلے چمچوں کو بٹھائے ہوئے، اس نے ڈپٹی لگائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان مجھ سے چھن جائے۔ تو اس وجہ سے مفتی صاحب فرماتے ہیں اب بندے کو چاہیے یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے، وہ اللہ والے اس کے ایمان کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، جو جب وہ بندہ اللہ والوں کے ساتھ لگے گا تو وہ اللہ والے اس کو میدان محشر تک باحفاظت دیں گے۔ اور دوسرا جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں آسان انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کوئی ایسا سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے تو جب وہاں ہم جیسا کوئی بندہ جائے تو اس کی تلاشی لی جاتی ہے، ہماری وہاں تلاشی لی جاتی ہے، لیکن جب کوئی افسر آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، پھر اس کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ کیوں؟ ہر بندے کو اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ با اعتماد ہے، اب اس کی تلاشی لیں گے تو یہ ہے نا اس کی شان کے خلاف ہے، تو ہماری تلاشی ہوتی ہے، اس بڑے بندے کی، اس افسر کی تلاشی نہیں ہوتی، اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ان کی بھی نہیں
نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اے لوگوں تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ والے تو بخشوائے ہوئے ہیں, وہ تو ایسے ہیں اللہ نے ان کو تو بخش ہی دیا ہے, اگر تم ان کے ساتھ لگ گئے تو فرمایا تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم اہل سنت والے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو بخشائے ہوئے ہیں, تو ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہم ان اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہ پر قرآن پاک کے اندر اپنے پیاروں کی شان کو بیان کیا ہے. آپ ذرا سبحان اللہ پڑھیں, میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو, اے ایمان والے ہو, اے ایمان والے ہو. اس لفظ پر غور کرنا, پھر اپنے آپ اندر جھانکنا کہ اللہ نے ہمیں کیسے مخاطب کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے منافقو, اے بے ایمانو, اے یہودیو, اے نصرانیو, اے کافرو, اے یہودیو, اے سکھو, اے عیسائیو, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے لوگ. بے ایمانوں کی بات نہیں ہو رہی, منافقوں کی بات نہیں ہو رہی, اولیاء کے منکروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ والے ہیں, ایمان والے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرا کرو. وکونوا مع الصادقین, ہمارے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا ایمان والے کون ہیں. خالق کائنات نے لامکان سے آواز آئی, فرمایا 28 سپارہ ہے, سورۃ مجادلہ ہے, آخری آیت ہے. اللہ کریم نے ایمان والوں کی نشانی بتائی, فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اس آیت پاک کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن جو ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے. يحادون من حاد الله ورسوله, اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کرتا. او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم, چاہے اللہ کے دشمنوں میں سے ان کا باپ آ جائے, ان کا بھائی آ جائے, ان کا بیٹا آ جائے, ان کے رشتہ دار آ جائے, قوم قبیلے والے آ جائیں, لیکن مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا, جو بندہ آپ سے محبت کرے, تیرے محبوب سے محبت کرے, پھر انعام میں کیا ملے گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دل کے اندر نقش لگا دیا ہے, مہر لگا دی ہے, یہ پکا مومن مسلمان ہے. میں نے کہا یا اللہ اس کے علاوہ اور کیا انعام ملے گا. لامکان سے آواز آئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی اپنے روح سے مدد کرتا ہے. میں نے پھر عرض کیا یا اللہ اور کیا انعام ملے گا. لامکان سے آواز آئی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو جنت میں داخل کرے گا. وہ جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں, شہد اور شراب کی دودھ کی نہریں رواں ہیں. میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا جنت بھی مل گئی, وہ جنت جس کا ذکر تم نے کر دیا وہ بھی مل گئی, ایمان بھی مل گیا, مومن کی نشانی بھی ہوگی. یا اللہ اور کیا ملے گا. لامکان سے پھر آواز آئی اے میرے بندے گھبرانا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پھر اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا, وہ بندہ رب سے راضی ہو جائے گا.
میں کہ میرے بندے گھبرانا، اللہ ایک دو انعام نہیں دے گا، اللہ تو انعامات سے بندے کو نواز دیتا ہے، میں جنت بھی عطا کرے گا، اپنے بندے کی مدد بھی کرتا رہے گا، اس کے دل پر مہر بھی لگا دے گا ایمان ہونے کی۔ میں نے کہا یا اللہ اور کیا ملے گا؟ اب میں رب اس پر راضی ہو جائے گا، بندہ رب پر راضی ہو جائے گا۔ میں نے پھر عرض کیا مولا مالے کو، مولا اور کیا ملے گا؟ لا مکان جو پھر آواز آئی، میں اولئک حزب اللہ، میں میرے بندے گھبرانا یہ اللہ کی جماعت ہے، میں اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ مفلحون، میں میرے بندے خبردار ہو جا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی جماعت ہمیشہ فرمایا کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں نے پھر عرض کیا مالک مولا جماعت کون ہے؟ لا مکان جو آواز ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میں جماعت وہ ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ذرا ارشاد فرمائیے، آج لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور مختلف معنی نکالتے ہیں، کہتے ہیں پھر تمہیں نہ پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یا رسول اللہ وہ رسی کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آئی، جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میرا ایمان مزید کھل گیا، میرا ایمان گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا، میرا ایمان کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ میں نے آج تک سنتا آ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی رسی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن جب میں نے حضور کی حدیث کو پڑھا تو میرے ایمان کو جو تحصیل ملی ہے، قوت ملی ہے، جو طاقت ملی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے صحابی رسول ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث نمبر 19007 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَيُّهُ الْإِيمَانُ أَوْثَقُ، اے میرے صحابہ اللہ کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ نماز مضبوط رسی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ نماز اچھا عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زکات مضبوط رسی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ زکات اچھا عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حج اور عمرہ مضبوط رسی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ حج اور عمرہ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان کے روزے مضبوط رسی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے صحابہ یہ بھی بہت بڑا اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان جائیں، اللہ کے نبی بتائیے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اللہ کے محبوب دنائے علوم نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اولیاء اللہ، میرے صحابہ مضبوط ترین جو رسی وہ ہے جو اولیاء کی جماعت ہے۔ اللہ کے معلوم نے ارشاد فرمایا مضبوط ترین جو اسلام کی سب سے زیادہ مضبوط رسی ہے، حدیث کا حوالہ ہے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 19007 ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ نماز بہترین عمل ہے لیکن مضبوط نہیں ہے، فرمایا روزہ بھی بہترین عمل ہے لیکن مضبوط رسی نہیں ہے، حج عمرہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے لیکن مضبوط رسی نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ مضبوط رسی یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا اور اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ سمجھ آئیے نا، اللہ نے یہ فرمایا ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا سارے عمل اچھے ہیں، سارے عمل اسلام کے اچھے ہیں۔ میرے صحابہ میرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کی جو رسی ہے وہ اسلام کی سب سے مضبوط ہے۔ آج بندے کے پاس نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ والوں کا ساتھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میں جو بندہ اللہ والوں کا دشمن ہے نا کل قیامت والے دن رب تعالیٰ اس بندے سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو ذرا بتائیں جس بندے سے رب جنگ کرے اس بندے کا بچتا کیا ہے؟
کیا بچے گا اس بندے کا؟ کچھ نہیں بچے گا.